الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو موسم ہے سردی کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، اور دسمبر کے مہینے میں جنوری کے مہینے میں بےحد سردی ہوتی ہے۔ تو موسم کا بدلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی موسم آئے گا اور جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ہر عقل مند آدمی، ہر مسلمان یہ سوچے کہ جو موسم بدل رہا ہے یہ خود بخود نہیں بدل رہا، بلکہ اس کو بدلنے والا کوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسموں کو اس لیے تبدیل فرمایا تاکہ لوگ اس بات پر غور کریں اور سوچیں، غور و فکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہونے کی دلیل دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ ہے تو ہی تو موسم بدل رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں اگر ایک ہی موسم رہتا، بھئی 12 مہینے بارش ایک ہی موسم، تو ہر آدمی اٹھتا جاتا، ہر آدمی پریشان ہو جاتا، ہر آدمی جو ہے برا بلا بول رہا ہے، کبھی یہ کیا ہے 12 مہینے بارش ہو رہی ہے۔ یا موسم ہوتا صرف سردی کا، 12 کے 12 مہینہ سردی، تو پھر بھی ہر آدمی پریشان ہو جاتا، ہر آدمی کا جو ہے وہ دل اٹھتا جاتا، ہر آدمی جو ہے برا بلا بولنے لگتا۔ یا صرف گرمی ہوتی تو مزاج کے اندر ایک بد مزاجی پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے موسم کو بدلا، موسم کو اللہ تعالیٰ نے بدلا مزاجوں کو دیکھتے ہوئے، تاکہ بہت سے لوگ اس دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے جن کو سردی پسند، بہت سے لوگ ایسے جن کو گرمی پسند، اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو بارش پسند۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جن کو بارش پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا موسم کو بنایا، ایسا پورے سال کو ڈھالا تاکہ کوئی آدمی پریشان نہ ہو سکے۔ سردی ختم ہوں گی تو گرمی آئے گی، گرمی ختم ہوگی تو برسات، بارشیں شروع ہوں گی، تو کوئی آدمی پریشان نہ ہو، کسی کو دل نہ اٹھتا ہے۔ ہم اپنی زندگی سے اٹھتا جاتا ہے، اگر ایک ہی موسم ہوتا ہر آدمی اٹھتا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا خیال رکھا کہ موسم جو ہے وہ بدلتا رہے گا۔ اور موسم دیکھو بدلنے میں عجیب حکمت ہے، موسم کوئی بھی ایک دم نہیں بدلتا۔ بھئی آج گرمی تھی، کل سے ایک دم سردی شروع ہوئی، یا بھئی آج آخری ہے سردی کا دن، کل سے کیا ہوگا، کل سے بارشیں شروع ہوں گی۔ ایسا آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اب سردی شروع ہوئی تو پہلے رات کی سردی شروع ہوتی ہے، پھر صبح کی سردی شروع ہوتی ہے، پھر شام کی سردی شروع ہوتی ہے، پھر سردی پورے دن ہونے لگتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ اگر ایک دم سردی آ جائے تو سارے لوگ بیمار پڑ جائیں گے، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور جتنے بھی جنگل ہیں، بہت سارے درخت ہیں، وہ درخت بھی جو ہے زیادہ ٹھنڈ کو پسند نہیں کرتے، بہت سے درخت جو ہے زیادہ سردی کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے، بہت سے درخت اور بہت سے جانور ایسے ہیں وہ برسات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تینوں موسموں کو لاتے ہیں تو آہستہ آہستہ لاتے ہیں۔ اس لیے بعض مہینے ایسے ہیں کہ جن مہینے میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ مہینہ سردی کا ہے یا گرمی کا ہے، اس میں سردی بھی ہوتی گرمی بھی ہوتی۔ پھر ایک دم دسمبر جنوری کا مہینہ آتا ہے، پھر ایک دم سردی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سردیوں کو لاتے ہیں۔ اگر ایک دم لاتے ہیں تو ہم سب لوگ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، سب لوگ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو موسم کا بدلنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اس موسم کو بدل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابن آدم یعنی ہم لوگ، انسان کی اولاد اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، کہ ہم لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے برا بلا بولتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ، یا اللہ آپ کو برا بلا کوئی کیسے بولے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی موسم کو برا بلا بولتا ہے، جو آدمی زمانے کو برا بلا بولتا ہے، جو آدمی کسی وقت کو برا بولتا ہے، یا کوئی آدمی کوئی سال کو، کوئی مہینے کو، کوئی وقت کو برا بلا بولے، اب بھی یہ جو باتیں ہیں یہ ساری غیر مسلموں کے اندر باتیں ہیں۔ یا اماوس کی رات ہے، فلاں دن یہ ہے، فلاں دن منحوس ہے، یہ ہمارے اسلام کے اندر کوئی دن منحوس نہیں ہے، سارے ایک سے ایک بہترین دن ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اگر کسی دن کو منحوس بتاتا ہے، کسی وقت کو برا بلا بولتا ہے، تو وہ مجھے برا بلا بول رہا ہے۔
کیونکہ موسموں کو بدلنے والے اللہ ہیں، زمانے کو چلانے والے اللہ ہیں، پوری دنیا کو چلانے والے اللہ ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی کسی موسم کو برا بھلا بولتا ہے کہ بھائی سردی اچھی نہیں ہے، گرمی اچھی نہیں ہے، برسات اچھی نہیں ہے، تو وہ آدمی حقیقت میں اللہ کو برا بھلا بول رہا ہے، اور ہم سب کو اللہ کو برا بھلا بول کے جہنم میں نہیں جانا ہے۔ اس لیے جو موسم آیا اس کو موسم کو ہمیں استقبال کرنا چاہیے خوشی سے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں یہ موسم دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے 12 مہینے بارش برساتے رہتے، پورے 12 مہینے گرمی چلتی رہتی، پورے 12 مہینے سردی چلتی رہتی، وہ بھی ایک مسئلہ تھا، لوگ پریشان ہو جاتے۔ تو ہم سب کو کسی زمانے کو یا کسی موسم کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے۔ اور سردی اور گرمی کیوں ہوتی ہے، یہ ایک سوال ہے ذہن میں آتا ہے کہ سردی کیوں ہوتی ہے، گرمی کیوں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک زمانہ تھا کبھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہوگا تو کیا موسم تھا نہیں معلوم، لیکن اس کے بعد سے سردی اور گرمی شروع ہوئی، اور سردی اور گرمی کا احساس زیادہ انسانوں کو جانوروں کو ہوتا ہے، کیونکہ انسانوں سے پہلے یہاں پر جنات رہتے تھے۔ اب جناتوں کو کوئی سردی گرمی سے لینا نہیں ہے، اگر جناتوں کو سردی گرمی سے لینا ہوتا تو کسی آدمی کو بولو بھائی ایسا ہے کہ سردی کی راتوں میں جنات کو سردی لگتی، آپ سردی کی راتوں میں قبرستان چلے جائیں۔ اب جو آدمی گرمی کی رات میں جیسا شیطان سے ڈرتا ہے ویسے سردی کی رات میں بھی ڈرتا ہے۔ تو جناتوں کو سردی گرمی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سردی گرمی جو احساس ہے وہ زیادہ تو انسانوں کو ہے اس بات کا احساس، اس سے کم تھوڑا جانوروں کو بھی ہے۔ جانوروں میں بھی تھوڑے جانور ایسے ہیں جن کو سردی گرمی سے کوئی مطلب نہیں ہے، بہت تھوڑے جانور ایسے ہیں جن کو احساس ہے، ورنہ انسان چاہے کوئی کتنا بھی بہادر ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا ہی بڑا جو ہے وہ مالدار ہو، عہدے پہ بیٹھنے والا ہو، ہر آدمی کو سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سردی اور گرمی کیوں ہوتی ہے؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 536۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، کیونکہ اللہ نے جنت کو بھی بنایا، اللہ نے جہنم کو بھی بنایا، دونوں کو اللہ نے بنایا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرما دیا تو جہنم کو بنانے کے بعد جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی۔ کس سے؟ اللہ سے شکایت کی جہنم نے کہ اللہ میں بڑی پریشان ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کس طرح پریشان ہوں؟ کہا جہنم نے کہا کہ میرے اندر اتنی آگ اور اتنی تپش، اتنی گرمی ہے کہ میری گرمی نے ہی مجھے کھا لیا، میری آگ نے مجھے کھا لیا، مجھے کھائی جا رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ جہنم کے لیے اللہ سے کہ میرے اندر جو آگ ہے، جو تپش ہے، جو گرمی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میرے بعد حصے نے بعد حصے کو کھا لیا، میں بڑی پریشان ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تمہیں سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک سال میں صرف 2 مرتبہ سانس لینا ہے۔ تو جب جہنم باہر سانس لیتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، جب اندر سانس لیتی ہے تو سردی ہوتی ہے۔ تو اب جہنم کا اندر سانس لینے کا وقت چل رہا ہے، دسمبر کا اور جنوری کا مہینہ، اور جب مئی جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے تو جہنم باہر سانس لیتی ہے۔ تو جتنا زیادہ اندر سانس کھینچے گی اتنا زیادہ سردی ہوگی، جتنا زیادہ باہر سانس پھینکے گی جہنم اتنی زیادہ گرمی ہوگی۔ تو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے اتنی سردی اور گرمی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ نکلتی ہے، ہر مسلمان، ہر آدمی یہ سوچے کہ جب جہنم کے اندر اتنی آگ، ایسی خطرناک گرمی اور اتنی خطرناک آگ ہے کہ جہنم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کر رہی ہے، اور وہ جہنم شکایت اس لیے کر رہی ہے کہ اس کے اندر زیادہ آگ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دی 2 سانس لینے کی۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے جس کی سانس لینے سے اتنی گرمی ہو جاتی ہے اور جس کے سانس اندر لینے سے اتنی سردی ہو جاتی ہے تو وہ خود جہنم کتنی خطرناک ہوگی، وہ جہنم خود کتنی خطرناک ہوگی جس کے سانس باہر لیا تھوڑا سا، اگر تھوڑا سا جہنم باہر سانس لے لیتی ہے تو کتنی گرمی ہو جاتی ہے، کتنے لوگ گرمی سے مر جاتے ہیں اور کتنے لوگ سردی سے مر جاتے ہیں۔ تو اس جہنم کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس جہنم سے ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جس طرح جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں آگ ہے، اسی طرح جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں ٹھنڈ ہے، سردی ہے۔ اب تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جہنم میں آگ ہے، آگ ہے، تو جہنم میں آگ بھی ہے، اور جہنم میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سردی ہے، اور اس جہنم کے اس طبقے کا نام کیا ہے؟ زمہریر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ زمہریر جو ہے اس سے ہم جنت والوں کو محفوظ فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی اتنی ٹھنڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جو لوگ ہوں گے زمہریر میں، وہ اتنی ٹھنڈ ہوگی، اس ٹھنڈ کی وجہ سے ان کا گوشت ہڈیوں سے نکل جائے گا، ہڈیوں سے سرک کر، ہڈیوں سے ہٹ کر نیچے گر جائے گا، ہڈیاں جو ہے وہ گوشت کو چھوڑ دیں گی، اتنے خطرناک وہاں پر ٹھنڈ ہوگی۔ تو
صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس میں جائے گا کون؟ جی جہنم کے طبقے میں اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے، وہ ٹھنڈ کی وجہ سے گوشت جو ہے وہ ہڈیوں سے الگ ہو گیا، جائے گا کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں وہ جائے گا جو اللہ کا نافرمان ہے۔ کون؟ جو اللہ کا نافرمان ہے۔ اب جو اللہ کا نافرمان ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ میں نافرمان ہوں یا نہیں۔ اگر میں فرما بردار ہوں ٹھیک ہے، میں نہیں جانے والا، اگر میں نافرمان ہوں تو میں اس طبقے میں جانے والا ہوں۔ تو ہم سب کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہم سب کیسے کوشش کریں گے کہ ہم خوب عبادت کریں، نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو اس طبقے سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ اور آگے سنیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، اگر گرمی زیادہ ہو یا سردی زیادہ ہو، گرمی زیادہ ہے یا سردی زیادہ ہے، اور کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ آج تو کتنی سخت گرمی ہے، یا آج تو کتنی سخت سردی ہے، کیسا سردی کا دن ہے، اتنی ٹھنڈ اتنی سردی، اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے، جہنم کی گرمی سے حفاظت فرما، اور سردی میں یوں کہیں اللہ جو جہنم میں زمہریر طبقہ ہے، جہنم کی جو سردی ہے میری اس سے حفاظت فرما، جہنم کی گرمی سے بھی حفاظت فرما، جہنم کی سردی سے بھی حفاظت فرما۔ اگر کوئی آدمی اس طرح دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جو جہنم کے دونوں طبقے ہیں، ایک طبقہ آگ کا طبقہ ہے، دوسرا طبقہ ٹھنڈ کا طبقہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر یہ فرماتے ہیں ان سے، دونوں طبقوں سے، دیکھو میرے بندوں میں سے فلاں بندے نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے فلاں بندے نے تجھ سے بھی پناہ چاہیے، تجھ سے بھی پناہ چاہیے، اور میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور تو گواہ ہے میں نے تیرے سامنے ان دونوں کی، تمہارے دونوں کے سامنے ان کی بخشش فرما دی جن جن لوگوں نے دنیا کے اندر تم سے پناہ چاہیے، میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ اب میرا حکم یہ ہے اگر وہ تمہارے پاس آ بھی جائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ میرا حکم یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس اگر آ بھی جائیں تو مجھ کو چھونا نہیں۔ تو ہمیں سردی اور گرمیوں سے پناہ مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے اتنی سخت سردی سے حفاظت فرما، اور جو سخت سردی یہاں پر ہے اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ جو جہنم کے اندر سردی ہے، اللہ میری اس سے بھی حفاظت فرما۔ جب ہم لوگ اس طرح دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام لے کر ہمارا ذکر فرمائیں گے فرشتوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ دونوں طبقوں سے فرما رہے کہ تم گواہ رہو میں نے اس آدمی کی بخشش فرما دی، اگر وہ تمہارے اندر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈ سے یہ فرمائیں گے کہ جس طرح تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قل لا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ آگ نہ تو گرم ہو نہ ٹھنڈی ہو، تو اللہ ان دونوں کو فرمایا کہ جس طرح وہاں پر میں نے حکم فرمایا اسی طرح تو ان کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جانا، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونا نہ اتنی زیادہ گرم ہونا۔ تو ہم سب کو جب بھی سردی آئے تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری بھی بخشش ہو جائے، لیکن ہم سب کو سچا اور پکا اچھا مسلمان بننا نہیں بننا، کیونکہ جنت سچے مسلمان کے لیے ہے، جنت متقی مسلمان کے لیے، پرہیزگار مسلمان کے لیے، نیک مسلمان کے لیے، اچھے مسلمان کے لیے، اور ہم سب کو نیک مسلمان بننا ہے، اچھا مسلمان بننا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ بہت آسان ہے۔ سردی کا موسم جب آتا ہے تو سردی کے موسم میں ہمارے استاد یہ فرماتے تھے کہ سردی کے موسم سے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، گرمی سے بھی اور سردی سے بھی اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ کس طرح گرمی جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو غریبوں کی پیاس بجھائے گا، سردی جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو صرف اپنے لیے جیکٹ خریدے گا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ ہماری بستی کے اندر ایسا غریب آدمی ہے جس کے پاس جیکٹ نہیں ہے، اس کے لیے بھی خریدتا ہے نہیں خریدتا ہے، صرف اپنے لیے انتظام کیا، لیکن جو ہماری بستی کے اندر غریب آدمی ہے جو بیچارہ ٹھنڈ سے بچ نہیں سکتا، ٹھنڈ سے بچنے کا انتظام نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے بھی انتظام کرتا نہیں کرتا، یہ آزمائش کے لیے، اس آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سردی کے موسم کو بھیجتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہے، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ہم نے جب بھی سردی آئی اپنے لیے شاپنگ کی، صرف میرے لیے ہر سال شاپنگ کر رہے ہیں۔ وہ جیکٹ ابھی 250 سال کی پرانی رکھی ہوئی ہے، وہ اتنی پرانی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی دل کے اندر کیا رہا ہے، نئی جیکٹ نہیں ہوئی، وہ پرانی جیکٹ رکھی ہوئی ہے، نئی لے کے بہت اچھی بات ہے، لیکن نئی لینے کے بعد جو پرانی جیکٹ ہے وہ کسی غریب کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سردیوں کو بھیجتے ہیں آزمانے کے لیے کہ کون ہے جو صرف اپنی شاپنگ کرتا ہے، کون ہے۔ تو ہماری بستی میں کوئی اگر ایسا آدمی ہے جس کے پاس جیکٹ نہیں ہے، سوٹر نہیں ہے، جرسی نہیں ہے، موزے نہیں ہے، ٹوپے نہیں ہے، تو ہم ان کو تقسیم کریں۔ کبھی اتنی لمبی زندگی ہو گئی، 60 سال 70 سال کی زندگی ہو گئی، کبھی آپ نے بیٹھ کر یہ سوچے کہ ہر سردی میں شاپنگ کرتا ہوں، کبھی مجھے کسی غریب کو ایک کمبل دینے کی بھی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ کتنے لوگ سردی سے مر جاتے ہیں، دیکھیں آپ نیوز
خبر دیکھیں آپ، پیپر پڑھیں صبح میں تو پتہ چلے گا کتنا لوگ فٹ پاتھ پر سونے والے سردی سے اکڑ کر مر گئے۔ لیکن ہمیں اب ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، ہمارے دل پر ان باتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ کتنے، اگر تم وہاں بھی نہیں دے سکتا تو کتنے اسکول ہیں، اسکولوں میں جاؤ، جو بیچارے پرائمری جو اسکول ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکول، اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، ان کے پاس جوتے نہیں ہیں، جوتے ہیں تو پھٹے ہوئے ہیں، جوتے ہیں تو موزے نہیں ہیں، موزے ہیں تو موزے پھٹے ہوئے ہیں، بدن پر لباس نہیں ہے، لباس ہے چھوٹا کپڑا لیکن پہننے کے لیے جرسی نہیں ہے۔ کتنے اسکول ایسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے پریشان، تو ان کی مدد کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ ہماری، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ ایک آدمی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترغیب کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بدترین ہے وہ آدمی، اس زمین پر بدترین ہے وہ آدمی کہ جو آدمی اس طاقت میں ہے، اتنی اس کی صلاحیت ہے، استطاعت ہے، وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، پھر بھی وہ کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بدترین آدمی ہے۔ تو جب ہم اپنے لیے 1000 کا کمبل خریدیں تو 100-200 کا کمبل کسی غریب کے واسطے بھی خرید لیں، وہ دعا دے گا۔ اگر سردی میں کسی کی دعا لگ گئی تو میں تو کہتا ہوں کہ جنت اس کو مل گئی۔ کتنے لوگ سردی سے بیچارے نکل کر مر جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 وقت کا انتظام فرمایا، 5 وقت کا جو نظام ہے، کیوں ہے یہ نظام؟ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ تم 5 وقت کی نماز میں جاؤ، اور سردی کے موسم میں دیکھو کون اکڑتا ہوا کانپتا ہوا مسجد میں آ رہا ہے، کون ہے جس کے پاس موزے نہیں ہیں اتنی سردی میں، کون ہے جس کے پاس جرسی نہیں ہے، جیکٹ نہیں ہے۔ دیکھو 5 نماز میں آدمی 2-3 دن تک دیکھے گا تو اس کو خود بخود احساس ہو جائے گا کون وہ آدمی جو ٹھنڈ میں کانپتا ہوا آ رہا ہے مسجد میں۔ اب جب آپ کو مل جائے کوئی ایسا آدمی تو اس کو پوچھنا نہیں ہے، پوچھیں گے تو منع کر دے گا، بس اس کو تحفہ دے، ہدیہ دے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تحفہ دے گا، ہدیہ دے گا تو اس سے تو محبت بڑھتی ہے، لیکن آج کل محبت ہوگی تو ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے نا۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ لوگ میری مدد کریں۔ اب ہر آدمی اگر یہ سوچے گا لوگ میری مدد کریں تو پھر سامنے والے کی کون مدد کرے گا؟ تو سردی آتی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سردیوں میں ہمیں آزمائیں گے اور ہمیں اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے۔ گرم کپڑے جب خود کے لیے خریدیں گے تو کسی غریب کے لیے بھی گرم کپڑے خریدیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اتنے سارے مدرسے ہیں، مدرسے میں جائیں، جس بچے کے پاس کمبل نہیں اس کو کمبل دیتے جائے۔ سردی میں وہ بیچارہ سردی میں ہر دن وہ کانپتا ہے، چچلتا ہے رات کو، جب وہ ایک دن کمبل اوڑھے گا، دعا دے گا، آپ کو اس کی دعا لگ جائے گی۔ کسی کے پاس شوز نہیں ہے، ساکس نہیں ہے، کسی کے پاس جو ہے جیکٹ نہیں ہے، جرسی نہیں ہے، ٹوپے نہیں ہے، موزے نہیں ہے، یعنی جس کے پاس جو چیز نہیں ہے اس چیز کا انتظام کیا جائے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سردی کو بھیجتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات تو یہ کہ مسجدوں میں بھی اب ہمارے اطراف میں جتنی مسجدیں ہیں جو ہمارے قریبی مسجد ہے، اگر اس مسجد میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے تو وہاں گرم پانی کا انتظام کیا جائے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے کہ مسجد میں گرم پانی نہ ہونے کی وجہ سے سردیوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جوان نہیں ہیں، وہ سارے بوڑھے بڑے بیچارے حضرات ہیں، 60 سال 70 سال 80 سال کے جو لوگ ہیں وہ ہی فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ اور وہ پہلی بیچارہ 60-70 سال کی عمر میں پہلی بیچارہ پریشان ہے، پہلی بیماریوں سے جوجھ رہا ہے، پہلی لاکھوں بیماریوں اس کو گھیرا ہوا ہے۔ اگر وہ فجر کی نماز میں غلطی سے کسی دن آ گیا اور مسجد میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی آپ خود دیکھ لیں۔ اگر مسجد میں گرم پانی کا انتظام کیا جائے اور جتنے بھی لوگ وضو کریں گے تمام وضو کا ثواب آپ کو ملے گا، اور جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے آئیں گے ان نماز کا ثواب ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، ان نماز کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر سال سردیوں میں اپنے لیے شاپنگ کی، کبھی کسی غریب کے لیے بھی شاپنگ کریں۔ غریبوں کو دیکھیں اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے پڑوس میں، یہ بھی نہیں دیکھ سکتے تو اپنے خاندان میں دیکھیں کون ہمارے خاندان میں غریب ہے، کون ہے ہمارے خاندان میں جس کے پاس سردی سے بچنے کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں سردی سے بچنے کا انتظام کر سکتا ہوں، لیکن میرے خاندان میں، میرے پڑوس میں، میرے محلے میں، بستی میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کمبل نہیں ہے رات کو اوڑھنے کے لیے۔ جب اس کو کمبل دے دیا اور رات میں کمبل اوڑھے گا تو وہ کیا دعا دے گا؟ اس کے دلوں سے نکلی ہوئی دعائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے ٹکرائے گی اور ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ عزت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے کماؤ، کسی آدمی کو پیسے سے عزت نہیں ملتی ہے، نہ دولت سے، نہ گاڑی سے عزت نہیں ملتی ہے، عزت ملتی ہے خیر خواہی سے، عزت ملتی ہے صلہ رحمی سے، عزت ملتی ہے حسن سلوک سے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ صلہ رحمی کرتے ہو، کسی کے ساتھ آپ خیر خواہی کرتے ہو، کسی کی پریشانی میں کام آتے ہو تو مرنے کے بعد وہ آپ کو یاد رکھے گا، ورنہ نہ جانے کتنے سارے لوگ مر رہے ہیں مالدار لیکن کوئی کسی کو یاد کرتا نہیں ہے۔ ہر آدمی مالدار مرنے والا لوگوں کے لیے ایک دن کی خبر ہوتا ہے، ایک دن کی خبر ہے بس، کوئی فلاں آدمی بڑے آدمی مر گئے، آپ خود دیکھ لیں، ایک دن جب آپ پیپر میں دیکھیں گے یا آپ کے سامنے کوئی بڑا آدمی مر گیا، ایک دن
اس کو یاد کریں گے دوسرے دن آپ بھول جائیں گے. لیکن ایک وہ آدمی مالدار تو نہیں تھا لیکن وہ خیر خواہی کرتا تھا لوگوں کے ساتھ, حسن سلوک کرتا تھا, لوگوں کے کام آتا تھا, غریب کے درد کو اپنا درد سمجھتا تھا. ایسے آدمی کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں. تو ہم سب کو ایسا کام کرنا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد رکھیں. تو سردی جو ہے نا نیکی کمانے کا سیزن ہے, نیکی جمع کرنے کا سیزن ہے. ہم اس سیزن میں نیکی جمع کریں, لوگوں کی مدد کریں. جب ہم لوگوں کی مدد کریں گے, صدقہ خیر خیرات کا تو اتنا زیادہ ثواب ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خیر خیرات کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اس سے آدمی بری موت سے بچ جاتا ہے. لیکن اب کیا ہے, دل ذرا سخت ہو گیا ہے. میرا مال صرف میرے لیے, میں محنت سے کمایا ہے, میں تو بڑی محنت سے کمایا صبح سے شام تک. جو آدمی یہ بولتا ہے محنت سے کمایا, 1 منٹ لگتا ہے اس کا انتظام ہونے کو. 1 منٹ, روڈ پہ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ختم, ہاتھ پیر ٹوٹ کے سب ختم ہو گیا. تو کوئی آدمی محنت سے نہیں کماتا ہے. محنت سے اگر پیسہ ملتا تو لیبر جو ہے نا, لیبر مزدور سب سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں. دھوپ میں کون آدمی کام کرتا ہے؟ سیٹ صاحب کبھی دھوپ میں کام کرتے ہیں؟ لیبر آدمی جو ہے پورا دن پینٹ مارنے والا, چونے مارنے والا, پورے دن دھوپ میں پینٹ مارتا ہے, لیکن وہ پوری زندگی میں پھر بھی مالدار نہیں ہوتا ہے. اور سیٹ صاحب نے کبھی چونا نہیں مارا, وہ لوگوں کو چونا مارتا ہے لیکن وہ چونا نہیں مارتا, دوسرا چونا مارتا ہے, لیکن پھر بھی وہ مالدار ہے. کیوں؟ محنت نہیں کر رہا, پھر بھی مالدار ہے, کیونکہ مال اللہ کے فضل سے ملا ہے. کوئی آدمی محنت سے نہیں کماتا ہے, مال اللہ کے فضل سے ملتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے جن کی میں کچھ نہیں کیا, باپ مر گیا, باپ کی وراثت اتنی ملی کہ اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے فضل سے اس کو ملا. تو ہمیں اللہ کے فضل سے جس آدمی کو مل گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سردیوں میں نیکی جمع کرے, نیکی کمائے. میں اپنے لیے موزے لے رہا ہوں, شوز لے رہا ہوں, اپنے لیے جرسی لے رہا ہوں, تو ایک چھوٹی سی چیز کسی غریب کے لیے لے لیں. اپنی بستی میں, محلے میں دیکھ لیں کون ایسا آدمی جس کے پاس سوٹر نہیں ہے, جاکٹ نہیں ہے, جرسی نہیں ہے, اس کو بھی دے دیں. میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. اپنے دل کو ذرا نرم کریں, نرم دل. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جتنا زیادہ نرم دل ہوگا اتنا جلدی جنت میں جائے گا. اب ہمارا دل سخت ہے, جیب میں پیسے ہیں, فون پہ گوگل پے میں پیسے ہیں 1 لاکھ, کوئی آگے مانگے ایسا نہیں ہے, بڑا مقروض ہوں, متقرض ہوں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر ایک دن ایسا آتا ہے سچ مچ میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے. تو آدمی شکر ادا کرنے والا بنے, اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. اللہ آپ نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں سردی سے بچنے کا انتظام کر سکتا ہوں, میرے پاس اتنا پیسہ ہے. تو جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کو لیے انتظام کیا جائے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالینا